بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلوات پڑھیں بلند آواز سے۔ مومنین کرام، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ سالانہ مجلس اعزاء ذکر محسن انسانیت ایک عرصہ دراز سے یہ قدیمی مجلس ہے پیرس فرانس کی، تو آپ کے علم میں ہے کہ اس میں پاکستان سے، یورپ سے نامور شخصیتیں یہاں تشریف لاتی ہیں پڑھنے۔ ابھی سید علی رضا رضوی صاحب تشریف لے آئے ہیں، سردار وسیم عباس بلوچ تشریف لے آئے ہیں، جناب ملک منظر مہدی صاحب تشریف لے آئے ہیں۔ تو آپ بار بار ہم مومنین سے التماس کرتے ہیں کہ جب یہ بڑا پروگرام ہو تو آپ وقت پہ تشریف لائیں۔ ہماری طرف سے جو خدمت ہوتی ہے آپ کے سامنے حاضر ہے۔ ہم نے حال کے اندر بھی اور حال کے باہر بھی مومنین کے لیے بہترین بندوبست کر دیا ہے۔ لنگر نیاز بھی ساری تیار ہے، ہر قسم کے بندوبست ہو کے ہیں۔ ہم نے لاؤڈ سپیکر بھی اپنا باہر سے منگوا کے یا سیٹ کر کے آپ کی آواز آپ کو پہنچ سکے۔ جو ہماری خدمات تھی وہ تو ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہیں، لیکن اب مومنین کی اپنی مرضی ہوتی ہے، اگر جلدی تشریف لے آئیں تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا پروگرام جو ہے وقت پہ شروع بھی ہو جائے گا اور اس کے بعد وقت پہ اختتام پذیر بھی ہوگا۔ پروگرام کچھ اس طرح ہے کہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد جناب مولانا تقی محمودی صاحب پڑھیں گے اور ان کے بعد انشاءاللہ پھر کوشش یہ ہوگی کہ نماز کا ٹائم ہو گیا تو پھر نماز ادا کی جائے گی اور نماز کے فوراً بعد لنگر ہوگا اور لنگر کے بعد انشاءاللہ سید علی رضا رضوی صاحب جو ہے وہ خطاب فرمائیں گے اور ان کے بعد فوراً جناب ذاکر اہل بیت ملک منظر مہدی صاحب جو ہیں وہ خطاب فرمائیں گے۔ آخر میں جناب سردار وسیم عباس بلوچ صاحب پڑھیں گے اور شبیہ تابوت، شبیہ روضہ مبارک جناب امام حسین علیہ السلام برآمد ہوگا اور غازی عباس سرکار کا علام برآمد ہوگا اور ماتم داری ہوگا۔ یہ ہمارا پروگرام ہے۔ آپ کی بہت بہت مہربانی جو تشریف لے آئے ہیں، تاکہ آپ کو پتہ ہے کہ مولا کی بارگاہ ہے، اس دفعہ بارگاہ میں یہ پروگرام ہو رہا ہے، تو مولا پاک آپ کا یہاں آیا جو ہے وہ منظور فرمائے اور اللہ تعالیٰ جو آپ کو اشاعت لے ہیں مولا ان کو پوری فرمائے۔ صلوات پڑھ لیں محمد والے محمد۔ کچھ آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ اس سورہ کا نام سورہ بلد ہے۔ بلد کہتے ہیں شہر کو۔ رب ذوالجلال نے 4 قسمیں کھائی ہیں۔ ارشاد فرمایا ہے والتین، مجھ اللہ کو تین کی قسم، والزیتون، اور مجھے زیتون کی قسم، وطور سینین، اور مجھے طور سینا کی قسم، وہذا البلد الامین، اور مجھے اس بلد امین یعنی شہر مکہ کی قسم۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے پروردگار عالم کو کیا منظور تھا کہ پروردگار عالم نے 2 درختوں کی قسم کھائی ہے، ایک پہاڑ کی قسم کھائی ہے، ایک شہر کی قسم کھائی ہے؟ مولا آپ کو سلامت رکھے میرے بھائی۔ رب ذوالجلال کو کیا منظور تھا کہ اس نے اتنی قسمیں کھائی ہیں اور پروردگار عالم کہنا کیا چاہ رہا ہے؟ میں وہ بات رپیٹ نہیں کرتا جو مجلسیں ہماری سنتے آئے ہیں، یعنی اللہ کا مقصود قسمیں جب ہم کھاتے ہیں تو اس لیے ہم قسم اٹھاتے ہیں کہ سامنے والا میری بات کو یقین اور سچ سمجھے۔ اللہ وہ خالق ہے صادقین کا، وہ قسمیں جب اٹھا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہو سکتا کہ میری بات کو سچ سمجھا جائے، بلکہ پروردگار عالم قسمیں کھا کے کہہ رہا ہے، قسمیں اٹھا کے کہہ رہا ہے کہ جو میں بات کرنے لگا ہوں، میں خالق ازل ہوں، میں علی کل شیء قدیر
قدیر ہوں، میں پوری کائنات کو خلق کرنے والا ہوں، جو میں بات کرنے لگا ہوں وہ بات اتنی اہمیت کی عامل ہے کہ میں علی کل شیء قدیر قسم اٹھا رہا ہوں۔ اور پہلی قسم اٹھائی والتین، مجھے قسم ہے تین کی۔ تین ایک درخت ہے جسے ہم انجیر کہتے ہیں، ہم اردو میں اسے انجیر کہتے ہیں، میں صحیح کہہ رہا ہوں نا میرے بھائی؟ تھوڑا بولتے آئیے۔ والتین، مجھے قسم ہے تین کی۔ در حقیقت پروردگار عالم یہ درختوں کی قسم نہیں کھا رہا، یہ پہاڑ کی قسم نہیں کھا رہا، یہ شہر کی قسم نہیں کھا رہا، بلکہ پروردگار عالم اس زمانے کی قسم کھا رہا ہے اور ارشاد فرما رہا ہے مجھے قسم ہے تین کی، یعنی مجھے قسم ہے زمانہ آدم کی۔ اور زمانے آدم کے کون سے وقت کی قسم؟ اس زمانے کی، اس وقت کی قسم جب حضرت آدم کو، آدم صفی اللہ کو جنت سے نکالا گیا اور سب سے پہلی انسانیت، سب سے پہلی بشریت، سب سے پہلا انسان اس دنیا میں آیا، مجھے اس وقت کی قسم، یعنی مجھے اس وقت کی قسم جب سب سے پہلی بشریت اس دنیا میں آ رہی تھی۔ اور اللہ نے کیا کیا؟ جب حضرت آدم کو جنت سے نکالا گیا تو پروردگار عالم نے کہا اے آدم تم نے ترک اولا کیا۔ توجہ چاہتا ہوں، میں موضوع میں آ گیا۔ میں پروردگار عالم نے کہا اے آدم تو نے ترک اولا کیا، جنت سے نکل جا۔ اور یہ قرآن نے بیان کیا ہے، قرآن نے بیان کیا ہے کہ جب جنت سے نکالا گیا تو پروردگار عالم نے کہا یہ جنت کا لباس ہے، یہ یہاں پہ اتار دو، جنت کا لباس ساتھ نہیں لے جانا۔ اب حضرت آدم و حوا پریشان ہوئے تو اللہ نے حکم دیا کہ زیتون تین کے پتوں سے اپنے جسم کو ڈھانپ لو، تین کے پتوں سے اپنے جسم کو ڈھانپ لو، اس لیے کہ تم جنت میں آئے تھے، جنت کے مالک نہیں تھے، اور جو جنت کے مالک تھے وہ مدینہ میں بیٹھ کے جنت کا لباس بنوا رہے تھے۔ ارشاد فرمایا جو جنت کے مالک تھے وہ جنت کا لباس مدینہ میں منگوا رہے تھے۔ اور ارشاد فرمایا والتین، مجھے قسم ہے زمانہ آدم کی۔ اور پھر دوسری قسم والزیتون، مجھے قسم ہے زمانے حضرت نوح نجی اللہ کی۔ بڑی توجہ چاہتا ہوں آپ کی، مجھے قسم ہے حضرت نوح نجی اللہ کے زمانے کی۔ وہ کیسا زمانہ؟ بات اختصار میں کرنی ہے۔ حضرت نوح نجی اللہ کا کیسا زمانہ؟ حضرت نوح تمام انبیاء میں سے سب سے زیادہ ظاہری طور پر زندگی پائی ہے، 2250 برس، کچھ اس سے زیادہ بھی لکھتے ہیں 950 برس تبلیغ کی۔ اور اسی اثناء میں جب وہ تبلیغ کرتے تھے اور تبلیغ کرتے کرتے جب ان کی قوم ان پر پتھر پھینکتی تھی، جب ان پر پتھر پھینکتی تھی تو حضرت نوح نجی اللہ ان جو ان کی قوم تھی ان کے اوپر نوح و مرثیہ پڑھتے ہوئے گلیوں اور کوچوں میں چلا کرتے تھے۔ حضرت نوح نجی اللہ کا نام نوح نہیں تھا۔ پروردگار عالم نے 41 مقامات پہ، 41 مقامات پہ ارشاد فرمایا یا نوح سلام علی نوح، نوح کہہ کر پکارا۔ نام نوح نہیں ہے، نام عبد الغفار ہے یا عبد الرزاق۔ اللہ نے جب بھی پکارا نوح کہہ کر پکارا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ نوح پڑھتے ہوئے چلتے تھے۔ اب یہ نوح پڑھنا کسی دیوانی قوم کا فعل نہیں ہے، بلکہ سب سے پہلے صاحب شریعت نبی کی سنت ہے۔ توجہ ہے نا؟ اور حضرت نوح نجی اللہ پروردگار عالم نے کشتی کہا کہ کشتی بناؤ، اور اس کشتی پہ ایسی کشتی بناؤ کہ سارے لوگوں کو سوار کرو، جو جو سوار ہونا چاہتے ہیں وہ اس میں سوار کرو۔
حضرت نوح نجی اللہ نے کشتی بنائی, کشتی چلی, جو کشتی کے باہر بچے وہ سب ہلاک ہو گئے. کوئی بھی, توجہ چاہتا ہوں تمام نوجوانوں سے, اپنے بھائیوں سے, کوئی بھی نہیں بچا مگر ایک بڑھیا بچی. وہ اس لیے بچی کہ وہ اس انتظار میں تھی کہ مجھے بلایا جائے گا, میں جاؤں گی. اس کے علاوہ پوری روئے زمین پر سب ہلاک ہو گئے مگر وہی بچے جو اس کشتی میں سوار ہوئے. اب وہ کشتی ایک پہاڑی کے اوپر رکی. تھوڑا سا قرآن کو بھی سنیے. وہ ایک پہاڑی کے اوپر رکی. حضرت نوح نجی اللہ نے کہا ایک پرندے کو, ابابیل کو کہا کہ جا کر دیکھو زمین پہ پانی ختم ہو گیا ہے تو ہم اپنی کشتی نیچے اتاریں. وہ پرندہ گیا اور جا کر دیکھا زمین پر پانی خشک ہو چکا تھا. اس پرندے نے اپنی چونچ میں زیتون کا پتا نشانی کے طور پر لیا. نشانی کے طور پر وہ پتا لیا اور وہ چونچ میں لے کر آیا. اب اللہ کو وہ پتا اتنا پسند آیا, پروردگار عالم نے اس زمانے کی قسم اٹھائی اور ارشاد فرمایا مجھے قسم ہے زیتون کے اس پتے کی جس کے بعد ایک انسانیت اس دنیا میں چلی. اس لیے تو پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا تھا مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها غرق بہا. جس طرح حضرت نوح کی کشتی سے جو پیچھے رہ گئے وہ ہلاک ہو گئے, پیغمبر اسلام بتلانا یہ چاہ رہے تھے اگر کوئی اہل بیت کی کشتی سے دور ہو گیا تو وہ ہلاک ہو جائے گا. سلامت رہو میرے بھائی, بہت شکریہ. والزیتون, اور مجھے قسم ہے زمانے حضرت نوح نجی اللہ کی. اور پھر ارشاد فرمایا وطور سینین, اور مجھے قسم ہے طور سینا کی. طور سینا آپ جانتے ہیں, یقیناً جانتے ہیں آپ لوگ, کوہ طور. سلامت رہو میرے بھائی. طور سینا یعنی کوہ طور جہاں پہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کلام کرنے کے لیے جاتے تھے اور اللہ سے مخاطب ہوتے تھے. اللہ نے اس طور سینا کی قسم اٹھائی ہے. یہ تو مقام عظمت موسیٰ ہے کہ پہاڑی پہ بلائے گئے, لیکن مقام مصطفیٰ یہ ہے کہ پیغمبر اسلام کو معراج پہ بلایا گیا اور ہر مرتبہ پیغمبر اسلام کو کہا کہ یا حبیب ادنو منی, یا حبیب ادنو منی, اے میرے حبیب میرے قریب آ جا. پیغمبر اسلام خود مسجد نبوی میں بیان کرتے ہیں کہ میں ہر مرتبہ 1000 مرتبہ اللہ نے کہا یا حبیب ادنو منی, اور ہر مرتبہ میں نے اتنا سفر طے کیا جتنا زمین سے 7ویں آسمان کا سفر. نعرہ رسالت, سب بولو نعرہ حیدر.